वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। एक और ओहदे की ऑफर हो गई है। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर का जो है उनको ओहदा मिलने जा रहा है, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर। जी हाँ, तो कौन बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, इसके हवाले से आपको बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए हेड कोच के हवाले से। तीन फॉरेन कोचेस को सिलेक्ट किया गया है। क्या वो राजी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड कोच के फराइज सर अंजाम देने के ऊपर, इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ साथ शाहीन अफरीदी ने एशिया कप में होने वाली बाबर आजम के साथ लड़ाई की जो कंट्रोवर्सी थी उसके हवाले से बड़ी स्टेटमेंट दी है। आखिर वो लड़ाई हुई क्यों थी, लड़ाई की वजह क्या थी, क्यों रिजवान ने बीच में आकर दोनों की सुलह करवाई, सारे का सारा कट्टा छट्टा खोल के रख दिया गया शाहीन अफरीदी ने। जी हाँ, क्या कहा इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी जरूर किया करें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब, पहले तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि किस्मत हो पाकिस्तान के अंदर तो मोहसिन नकवी जैसी हो। जी हाँ, सेम एज लाइक उसी तरह अगर आपने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी है शराबी, तो उसके अंदर एक बड़ा डायलॉग फेमस हुआ था, बल्कि एक बड़ा करैक्टर जो था फेमस हुआ था कि मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी। जी हाँ, तो इसी तरह किस्मत हो तो मोहसिन नकवी जैसी। जी हाँ, आपको बताते चले कि पिछले एक महीने में पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तक, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को सेनेट के अंदर सेनेटर बनाने का इंदिया दे दिया गया है। इसके हवाले से बकायदा डायलॉग हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, फेडरल वजारत दाखिला के तौर पर जो है उनको चार्ज दिया जाएगा। तो फिर नया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक दफा फिर चेयरमैनशिप का फुकदान जो है वो सामने आने वाला है। नया चेयरमैन आएगा, क्या करेगा, क्या मामलात होंगे, क्या पॉलिसीज होंगी, इसके हवाले से एक बड़ा जो है इस वक्त अफवाहें जो है खास तौर पे लाहौर के अंदर गर्दिश कर रही हैं। अब क्या नजम सेठी साहब को एक दफा फिर जो है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है तो मुस्लिम लीग नून हमेशा नजम सेठी साहब के हवाले से काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है प्रेफर करती है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो बड़े उनके लिए सूटेबल जो है उनको समझा जाता है। तो अब जो इस वक्त जो काबिले गौर जराए या काबिले जो काफी करीबी जराए हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने गौर करना शुरू कर दिया है कि क्या अगर हम इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर मोहसिन नकवी साहब को वहां लेकर आते हैं तो कौन बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन। ये एक सवालिया निशान सामने आ गया। क्या नजम सेठी साहब को सामने लाया जाएगा या फिर किसी और की इस दफा जो है सीवी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है उनके पास नई सीवी जो है सबमिट करवाई जाएगी कि भाई ये बंदे को आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। तो उसके बाद फिर क्या नई पॉलिसीज बनाई जाएंगी, नए सारे मामलात होंगे, क्योंकि इस वक्त तो नया हेड कोच बनाने के हवाले से जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जी हम फॉरेन कोचेस रखेंगे, तो फॉरेन कोचेस के साथ बात शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको मैं बताता चलूं कि फॉरेन कोचेस के हवाले से जो नाम सामने आए हैं, सबसे पहले तो शेन वॉटसन जो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर की कोचिंग कर रहे हैं, जिन्होंने आते साथ ही सरफराज अहमद को कप्तानी से उतार कर रेली रोसो को कप्तान बनाया है, और उसके बाद में माइक हसन जो कि इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और उसके अलावा फिर आपको बताता चलूं कि वेस्ट इंडीज के जो फिल सिमन है जो कि इस वक्त कराची किंग की कप्तानी कोचिंग कर रहे हैं, इन तीनों को जो है तीनों से इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इनके साथ डिस्कशंस कर रहा है, इनके साथ बातें कर रहा है कि भाई आप जो है हेड कोच के लिए आ जाए। लेकिन आपको बताता चलूं कि इन तीनों में से दो लोग जो हैं ऑलरेडी दूसरी लीग्स के अंदर हेड कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
کہ جس طرح کا بیہیویئر رہا ہے خاص طور پہ ذکا اشرف صاحب کی چیئرمین شپ کے دوران، اور جس طرح کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوچز کے حوالے سے پہلے ڈیسیژنز ہوتے رہے ہیں، تو اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ کافی خوف زدہ ہیں کہ بھائی یہاں پر تو چیئرمین کا نہیں پتا ہوتا کہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جیسے جیسے چینج ہو رہا ہوتا ہے ویسے ویسے ہیڈ کوچ بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ویسے ویسے کوچنگ سٹاف بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ تو ہم کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوچنگ کرنے کے لیے اپنی جو پکی نوکریاں ہیں وہ چھوڑ کر آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر پیدا کرتا ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ جو پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر انسرٹنٹی آئی ہوئی ہے، پاکستان کی ٹیم بکھری ہوئی ہے، پاکستان کی ٹیم کی پالیسیز بکھری ہوئی ہیں، پاکستان ٹیم کی جو جیت ہے وہ ناکامیوں میں بدلتی جا رہی ہے، پاکستان کے پلیئر جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام وجوہات صرف اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہیں، فیورٹزم کی وجہ سے ہیں کہ جی یہ بندہ، میں اب ذکا اشرف صاحب کو لگایا، جبکہ پتا تھا کہ ذکا اشرف صاحب اس کیپیبل کے نہیں ہیں، ان سے یہ چیزیں، ان کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنبھال سکیں۔ انہوں نے آ کے جس طرح کے بھی فیصلے کیے، مکی آتھر کو اتار دیا، گرینڈ بیڈ بن کو اتار دیا، پھر پلیئرز کی چیٹ لیکس کر دیں، پلیئرز کو پریشرائز کروایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں بھی بری طرح ہارا، ایشیا کپ میں بھی ہارا، ٹیسٹ سیریز بھی ہارا آسٹریلیا کے خلاف، پھر نیوزی لینڈ کی سیریز بھی آپ کے سامنے۔ اب ایک دم محسن نقوی صاحب آئے 3 سال کے لیے، لیکن اب جس طرح محسن نقوی صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کو انٹیریئر منسٹر بنانے کا ایک اندیا سامنے آیا ہے، تو اب ایک سوالیہ نشان سامنے آ گیا کہ کون بنے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کا نیا چیئرمین۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن ابھی اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی کہ نیکسٹ چیئرمین کے لیے کس کا نام سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ ایک نیوز گردش کر رہی ہے۔ اور دوسرا چیز جو ہیڈ کوچ کے حوالے سے ہے، پلیئر کافی زیادہ انسیکیور ہیں، جتنے بھی ہیڈ کوچ کے حوالے سے جن 3 پلیئروں سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی اگر ہم آپ کے ہیڈ کوچ تو بن جاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو اگر آپ جاتے ہیں تو نیا چیئرمین آنے والا ہمارے ساتھ کنٹینیو کرتا ہے؟ کیونکہ جو وقار کے ساتھ ہوا، جو مصباح کے ساتھ ہوا، جو حفیظ کے ساتھ ہوا، ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ 15 فروری کو حفیظ کی جو تھی ایکسٹینڈ ان کا کانٹریکٹ کرنے کی بجائے ان کو بغیر کسی ریزن کے، ان کو ایون کے پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دی گئی، ان کو کہا گیا اللہ حافظ آپ جا سکتے ہیں۔ پھر جس طرح مکی آتھر گرینڈ بیڈ بن کو اتارا گیا، تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد پلیئر جو ہیں وہ کافی انسیکیور ہیں، اور وہ کافی اس معاملے کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یار اگر ہم دوسری لیگز کو چھوڑ کر پاکستان کرکٹ کی یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایز اے ہیڈ کوچ آتے ہیں تو ہمیں آگے لانگ ٹرم کتنا ہم ٹائم رہ سکتے ہیں، اس کا شورٹی بانڈ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ ان تینوں پلیئروں میں سے جس کے اندر نام ہے، مائک ہسن کا نام ہے، شین واٹسن کا نام ہے اور سیمنز کا نام ہے، ان تینوں میں سے کس کے ساتھ جو ہے وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں فورن کوچز چاہیے، لوکل کوچز ہمیں بالکل نہیں چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کس کا قرعہ سامنے آتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں شاہین افریدی نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ایشیا کپ کے حوالے سے جو خبر آئی تھی سامنے کہ بابر اعظم کی اور شاہین افریدی کی کافی زیادہ گرمی سردی ہوئی، ایون کہ آل دو رضوان نے بیچ میں آ کر دونوں کی جو ہے صلح کروائی ہے، دونوں کو کول ڈاؤن کروایا، تو شاہین افریدی نے کہا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بابر کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بابر میرا بھائی ہے، ہم ایز اے ٹیم ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں، باقی کوئی جو مرضی کہتا رہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی کرکٹ کی سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب ہم گراؤنڈ سے جا رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ بعد میں جو مرضی باتیں کریں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سے ملک کے لیے کھیلتے ہیں۔ لیکن شاہین بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبریں لیک کی ہیں، جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ لوگوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی جس طرح کا آپ لوگوں کا جیسچر تھا اس سے آپ نے یہ چیزیں پروف کی کہ ٹینشن آپ لوگوں کے بیچ میں تھی، ٹینشن آپ لوگوں کے بیچ میں تھی۔ اگر ٹینشن نہیں تھی تو جس طرح کا ورلڈ کپ کے اندر آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تھا میچ کے دوران،
وہ کافی میٹر کر رہا تھا. وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بابر کے ساتھ آپ لوگوں کے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں جب 1 یونٹ کھیلتا ہے تو 1 یونٹ نظر آتا ہے, فائٹ نظر آتی ہے, لیکن جہاں پر آپ کسی کو ڈاؤن کر رہے ہوں تو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اور میرے خیال سے ہم یا کوئی بھی انالسٹ ہے وہ جس وقت میڈیا پہ وداؤٹ اینی فیور ہم جب کسی کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم جیسچر پہ بھی نظر رکھتے ہیں, ہم اس کے پوسچر پہ بھی نظر رکھتے ہیں, ہم اس کے ایٹیٹیوڈ پہ بھی نظر رکھتے ہیں, اس کے موڈ پہ بھی نظر رکھتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں, تو ہوپ سو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. لیکن اگر ہم اس کے بعد کے میچز کی بات کریں تو اس سے تو بہت کچھ سامنے آتا ہے. لیکن ہمیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے, ہم کسی کے دل میں نہیں گھسے ہوئے, تو آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر ایگری کر لیتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان کی ٹیم کے اندر اسی طرح یونٹی ہو, شاہین اور بابر دونوں ایز بھائیوں کی طرح پاکستان ٹیم کے لیے, پاکستان کے لیے کام کریں اور مزید بڑے بڑے ریکارڈ بنائیں. زیادہ شاہین افریدی نے کہا ہے کہ میں 145 140 پہ بال کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا میں ابھی 23 سال کا ہوں, تو یہ مطلب نہیں ہے. باقی انہوں نے کہا کہ ہر کسی کا ایک اچھا دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک 7 وکٹیں لی ہیں پی ایس ایل کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ T20 چھوٹا فارمیٹ ہوتا ہے, ہم نے 4 اوور کرنے ہوتے ہیں, تو میں تمام جو ہے ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. لیکن اگر میرا اچھا ٹائم نہیں ہے تو اس میں ہم لاہور قلندر کو انہوں نے بیسکلی ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر لاہور قلندر کا اچھا ٹائم نہیں ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارا اچھا ٹائم ہوگا تو ہم پرفارم بھی کریں گے. تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.